الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اللہ کا شکر ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، مالک کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کی تعریف خود قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ امت محمدیہ کی تعریف کر رہا ہے اور ان کے خصوصی کام بتا رہا ہے۔ کیا کام ہیں ان کے؟ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بری باتوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صفت ہے کہ فقط تقریر نہیں کرتے، عمل بھی کرتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا یہ فضل، احسان، رحمت، نعمت ہمارے اوپر ہے تو ہم پر ضروری ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر میری نعمتوں کا بندے شکر ادا کرتے ہیں تو میں اور ان کو نواز دیتا ہوں، اور اگر ناشکری کرتے ہیں تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو ہم پر ضروری ہے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور ایک خاص بات، آج کل لوگ بہت پریشان ہیں حالات سے، بیماری بھی عجیب سی ہے جس کا نام بھی نہیں سنا پھر، اس سے سب پریشان ہیں۔ اللہ کا کلام قرآن کریم وہ دلوں کے لیے بھی شفا ہے اور بدن کے لیے بھی شفا ہے اس میں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مسلمان کی ہر پریشانی کا علاج قرآن ہے، ہر مرض کا علاج قرآن ہے، ہر دکھ کا علاج قرآن ہے۔ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔
اور جس ذات گرامی پر قرآن نازل ہوا ان کی سیرت دیکھیں، ان کی عادت دیکھیں، اس کو اختیار کریں۔ اللہ کو وہی صورت، وہی سیرت پسند ہے جو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عادت ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ جڑے ہیں، اللہ نے ہر شر اور فتنے سے ان کو بچایا ہے، اور قرآن سے تعلق رکھنے والے ہر شر سے، ہر پریشانی سے، ہر فتنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اپنے اندر وہ چیزیں رکھتا ہے کہ آدمی کا وہاں تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے۔ اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق آدمی پہنچتا ہے، وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، تلاش کرنے والا چاہیے۔ ہر چیز کا اس میں ذکر ہے اور اس کا علاج موجود ہے۔ لہذا اللہ کے کلام کو پڑھیے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، رمضان میں روزے رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، وضو صحیح سے کیجئے، سنت کے مطابق کیجئے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے، کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھوئیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا علاج بتا رکھا ہے۔ قرآن، نماز، وضو، غسل، روزہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ایسا کرم ہمارے اوپر کیا کہ اپنے حبیب کا امتی ہمیں بنایا۔ اللہ جن کی جگہ جگہ تعریف کر رہا ہے، اور جو انسانوں میں بھی سب سے افضل، اور مخلوقات میں سب سے افضل، اور انبیاء میں سب سے افضل سید الانبیاء خاتم الانبیاء، ان کے امتی آپ کو بنایا ہے۔ میں نے بہت پہلے ایک نعت کہی تھی، اس کے شعر ہیں: لب پہ ان کا یکایک جو نام آ گیا، حوض کوثر سے گویا کہ جام آ گیا، ساتھ چلنے سے جبریل عاجز رہے، ساتھ چلنے سے جبریل عاجز رہے، ایک منزل پہ ایسا مقام آ گیا، پا گیا دین و دنیا کی فیروزیاں، آستانے پہ جو تشنا کام آ گیا۔ آج یوسف پہ بھی ہو نظر کرم، اپنی جھولی کو لے کر غلام آ گیا۔ اور ایک نعت میں کہا ہے: مدینے کی فضاؤں کا جنہوں نے نور دیکھا ہے، مدینے کی فضاؤں کا جنہوں نے نور دیکھا ہے، مقدس ہیں قلوب ان کے، منور ان کی پیشانی۔ مدینے کی فضاؤں کا جنہوں نے نور دیکھا ہے، مقدس ہیں قلوب ان کے، منور ان کی پیشانی۔ نظر بخشی گئی جن کو وہی اس کو سمجھتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی کی شان ایمانی۔ نظر بخشی گئی جن کو وہی اس کو سمجھتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی کی شان ایمانی۔ تیرے یوسف سے آقا حق بیانی ہو نہیں سکتی، میرے افکار کی دیکھے یہاں پر کوئی حیرانی۔ تو ایسے نبی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں، اور پھر بھی پریشان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ ہمارے عمل میں کوتاہیاں ہیں، ورنہ تو اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔
تاریخ گواہ، تو ہمیں اپنے حال کی اصلاح کرنی پڑے. اور جن چیزوں کا ذکر آج کل بہت زبانوں پر چل رہا ہے، کسی کو کہتے ہیں NRC، کسی کو کہتے ہیں CAA، سب قرآن میں اس کا ذکر فرما رکھا ہے. بہت پہلے قرآن میں ذکر ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. خلاصہ یہ نکلا اس میں NRC سب کا ذکر ہے قرآن، اور ساتھ ساتھ اس کا حل بھی پیش فرما دیا. اللہ سے جڑ جا، اللہ سے جڑ جا. ہر پریشانی کا حل اللہ سے جڑو. جیسا جڑنے کا حق ہے اس کی مان کر چلنا ہے. مسلمان، یہ فارسی میں مسلمان کہتے ہیں، اصل عربی لفظ مسلم ہے. اسی مسلم کو فارسی میں مسلمان کہتے ہیں، اور اردو ہندی میں بھی استعمال کرتے ہیں مسلمان. اصل لفظ ہے مسلم، عربی کا لفظ. اس کے معنی ہے فرما بردار. تو مسلمان کے معنی ہے فرما بردار. کس کا فرما بردار؟ اللہ کا. اللہ کے فرما بردار کو مسلمان کہتے ہیں. یعنی اس کا ہاتھ بھی اللہ کا فرما بردار ہو، اس کا پاؤں بھی اللہ کا فرما بردار ہو، اس کی زبان بھی اللہ کی فرما بردار ہو، اس کی آنکھ بھی اللہ کی فرما بردار ہو، اس کا پیٹ بھی اللہ کا فرما بردار ہو. یعنی پیٹ میں کوئی غلط چیز نہ پہنچے، بدن کا کوئی حصہ غلط کام کی جانب نہ جائے جو اللہ نے منع کیا ہے اور جس کو حرام کیا ہے. نہ وہاں اپنی زبان استعمال کرے، نہ ہاتھ استعمال کرے، نہ پاؤں استعمال کرے، نہ کان استعمال کرے، اور کوئی بدن کا حصہ استعمال نہ کرے. چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو چھیڑ چھاڑ کرنا، استعمال کرنا غلط ہے. اور انسان کے پورے بدن کا مالک اللہ ہے. پورے شریر کا بدن کا مالک اللہ. اس لیے کوئی حصہ بدن انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے. جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اس کے ہیں. اللہ نے کچھ پیسے دیے، گھر دیا ہے، زمین دی ہے. انسان شرعی طور سے ان کا مالک ہے، اپنے بدن کے کسی حصے کا مالک نہیں ہے. مالک اللہ ہے. زبان کو وہاں استعمال کر سکتا ہے جہاں اللہ نے اجازت دی. ہر چیز کا وہی حال ہے. جب بندہ بندگی پر آئے گا، اللہ ہر موڑ پر اس کی مدد کرتا ہے. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں. اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ جب تک آپ اپنی امت میں رہیں گے ہم آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے. لہذا جب تک آپ تشریف فرما رہے کوئی عذاب امت پر نہیں آیا. حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بہت فکر رہتی. ہر وقت امت کی فکر، امت کے لیے رونا، راتوں کو رونا، عرفات میں رونا، مزدلفہ میں رونا. بھئی یہی امت کے لیے رونا. میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے
آپ کو اطمینان دلایا، آپ کو مطمئن کیا کہ آپ کے بعد جب تک آپ کی امت استغفار کے اندر مبتلا رہے گی، استغفار کرتی رہے گی، ہم سے مغفرت طلب کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی، ہمارے سامنے روتی رہے گی، یعنی ہم سے تعلق رکھے گی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ یہ کام بہت آسان ہے، نہ اس میں کچھ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت آ رہی ہے، نہ اس میں اور مزید قربانی کی ضرورت ہے۔ بھائی گنہگار ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے، اسی کا نام استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ نے اعلان کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ہم اعلان کرتے ہیں جب تک آپ کی امت استغفار کے اندر مشغول رہے گی، استغفار کرتی رہے گی، ہم آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس کا اعلان ہے، اس لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس توبہ کی، استغفار کی ضرورت ہے، اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ ہر مشکل کا حل قرآن میں موجود ہے، ہر بیماری کا حل، ہر چیز کا جو بھی ہے وہ قرآن اس کا حل ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اور یہ آخری پیغام ہے اللہ کا، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں ہے، بس یہی آخری پیغام ہے قرآن جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کا کلام بہت نورانی، بڑا وزنی، بہت طاقتور، اور ایسا کہ ساری مخلوق اس کی ایک چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکتی، نہیں بنا سکتی کبھی، نہ کسی سے بنا، اور اگر کسی نے الٹی سیدھی کی اسے انہی کے لوگوں نے گالیاں بکی۔ بے وقوف ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے، بہت سے لوگ آئے گڑبڑ سڑبڑ کہ ہم کر دیں گے، مگر نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا کون مقابلہ کرتا ہے؟ وہ اللہ نے خود فرمایا، اور جو اصلی عرب تھے سب سے پہلے مخاطب، ان کو گونگا کر دیا جب اللہ نے فرمایا سب مل جاؤ، اور جتنے مددگار ملے سب کو اکٹھا کر لو، اللہ کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی صورت لا دو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایسی لا دو۔ اللہ نے فرما دیا سب مل جاؤ، ساری مخلوق نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسے وہی سمجھتا ہے جو قرآن کو سمجھ سکتا ہے، وہی جانتا ہے قرآن کہتے ہیں۔ اسے آسمان جانتا ہے، جب اللہ نے کہا قرآن نازل کر دوں، گھبرا گیا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ زمین تھرا گئی، پہاڑ تھرا گئے، بہت وزنی چیز ہے، بہت طاقتور چیز، اور بڑی نورانی چیز ہے، اور ہر مرد، ہر دقت، ہر مشکل کا حل اور علاج کرو، لیکن اس سے جڑنا ہے، اس سے تعلق رکھنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے، تاکہ پکے مسلمان ہو جائیں۔ گھبرانا کسی مشکل کا حل نہیں، آدمی گھبرا کر موت سے بچ نہیں ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب موت آئے گی کہیں چھپ جاؤ، کوئی نہیں بچا سکتا، اور جب موت نہیں آئے گی تو آگ کے اندر بھی نہیں آئے گی، کہیں بھی نہیں آئے، جب موت مقدر میں نہیں ہے اس وقت نہیں آئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا بہت بڑا سپہ سالار، آپ جانتے ہیں ان کا نام،
ساری دنیا جانتی، کفار ان کے نام سے لرزتے تھے۔ خالد ابن ولید اتنی جنگوں میں وہ شریک ہوئے، بڑی جنگیں انہوں نے فتح کی، تپے سالار رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کیا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام کی فتح خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اسلام کی فتح اسلام کی حقانیت کی وجہ سے ہو رہی ہے، بس یہ ان کو پیغام دینا تھا۔ اتنی جنگوں میں وہ شریک ہوئے، اتنی جنگیں انہوں نے فتح کی، اور انتقال کہاں ہوا؟ بستر پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جنگ میں موت آئے گی، مجھے دیکھ لیں، اتنی جنگیں میں نے لڑی اور موت ڈھونڈی جنگ میں، لیکن مر رہا ہوں بستر پر۔ تو اگر موت مقدر میں نہیں ہے کسی جگہ، نہیں آئے گی، وہیں آئے گی جہاں مقدر ہے۔ اس لیے ڈرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے، حل اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے تعلق ہے اور ماننا ہے اور مسلمان ہونا ہے، یعنی اللہ کا فرما بردار، قرآن کا فرما بردار، اللہ کی مان کر چلنے والا وہی ہوتا ہے مسلمان اور پکا مسلمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے سچے ترجمان بنا دے، اور اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اب ہم کو اپنے کلام پاک سے جوڑ کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے پھر انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے ساتھ مربوط رہنے کی اور پکا سچا اسلام کا نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔